تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی اور بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ چاہتے تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مؤمن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ چاہتے تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انبیاء علیہم السلام کے درجات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء پر فضیلت۔ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ رسولوں میں بھی مراتب ہیں، یعنی مرتبے، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، یعنی ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور دی۔ یہاں بھی اسی کا بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں ان میں سے بعض کو شرف ہم کلامی بھی نصیب ہوا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آدم علیہ السلام۔ صحیح ابن حبان میں حدیث ہے جس میں معراج کے بیان کے ساتھ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ آسمان میں پایا، جو دلیل ہے ان کے مرتبوں کے کم و بیش ہونے کی۔ ہاں، ایک حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان اور یہودی کی کچھ بات چیت ہو گئی تو یہودی نے کہا قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، مسلمان سے ضبط نہ ہو سکا، اس نے اٹھا کر ایک تھپڑ مارا اور کہا خبیث، کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ افضل ہیں؟ یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس مسلمان شخص کی شکایت کی۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دو، قیامت کے دن سب بے ہوش ہوں گے، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے ہوں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہی ہوش میں آ گئے یا سرے سے بے ہوش ہی نہیں ہوئے تھے، اور طور کی بے ہوشی کے بدلے یہاں کی بے ہوشی سے بچا لیے گئے، پس مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دو۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پیغمبروں کے درمیان فضیلت نہ دو۔ پس یہ حدیث بظاہر قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف معلوم ہوتی ہے، لیکن دراصل کوئی تعارض یعنی ٹکراؤ نہیں۔ ممکن ہے رسول اللہ کا یہ فرمان اس سے پہلے ہو کہ آپ کو فضیلت کا علم ہوا ہو، لیکن یہ قول ذرا غور طلب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ نے محض تواضع اور فروتنی کے طور پر فرمایا ہے، نہ کہ حقیقت کے طور پر۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ایسے جھگڑے اور اختلاف کے وقت ایک کو ایک پر فضیلت دینا دوسرے کی شان گھٹانا ہے، اس لیے رسول اللہ نے منع فرما دیا۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ تم فضیلت نہ دو، یعنی صرف اپنی رائے، اپنے خیال اور اپنے ذہنی تعصب سے اپنے نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت نہ دو۔ پانچواں جواب یہ ہے کہ فضیلت و تکریم کا فیصلہ تمہارے بس کا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہیں جو فضیلت دیں۔ تم مان لو، تمہارا کام تسلیم کرنا اور ایمان لانا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیلیں اور ایسی حجت عطا فرمائی تھیں جن سے بنی اسرائیل پر صاف واضح ہو گیا کہ رسول اللہ کی رسالت بالکل سچی ہے، اور ساتھ ہی آپ کی یہ حیثیت بھی واضح ہو گئی کہ مثل اور بندوں کے آپ بھی اللہ کے عاجز بندے اور بے کس غلام ہیں۔ اور روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام سے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ بعد والوں کے اختلاف بھی ہمارے قضاء و قدر کا نمونہ ہے۔ ہماری شان یہ ہے کہ جو چاہے کریں، ہمارے کسی ارادے سے مراد جدا نہیں۔
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے اور نہ دوستی نہ شفاعت، کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کے تھامنے والے ہیں، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند۔ اللہ ہی کی ملکیت میں آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ اللہ جانتے ہیں جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ وہ اللہ کی منشا کے بغیر کسی چیز کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی کرسی کی وسعت نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکے نہ اکتائے، اور اللہ تو بہت بلندی والے اور بہت بڑے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ شفاعت کے مشرکانہ تصور کا رد۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم کرتے ہیں کہ وہ بھلائی کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں تاکہ اللہ کے پاس ان کا ثواب جمع رہے، اور فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی ہی میں خیرات و صدقات کر لو، قیامت کے دن نہ تو خرید و فروخت ہے، نہ زمین بھر کر سونا دینے سے جان چھوٹ سکتی ہے، نہ کسی کا نسب، دوستی اور محبت کچھ کام آ سکتی ہے۔ جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، یعنی جب سور پھونکا جائے گا اس دن نہ تو نسب رہے گا، نہ کوئی کسی کا پرسان حال ہوگا، اور اس دن سفارشیوں کی سفارش بھی کچھ نفع نہ دے گی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کافر ہی ظالم ہیں، یعنی پورے اور پکے ظالم وہ ہیں جو کفر کی حالت میں ہی اللہ سے ملے۔ عطا بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں شکر ہے اللہ نے کافروں کو ظالم فرمایا لیکن ظالموں کو کافر نہیں فرمایا۔ آیت الکرسی کی فضیلت۔ یہ آیت الکرسی ہے جو بڑی عظمت والی آیت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو اس کا سب سے زیادہ علم ہے۔ آپ پھر یہی سوال کرتے ہیں، بار بار کے سوال پر جواب دیتے ہیں کہ آیت الکرسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو المنذر، یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، اللہ تمہیں تمہارا علم مبارک کرے، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے، یعنی اس کو پڑھنے والے شخص کے لیے جو عمل ہے اس کو یہ ہونٹ اور یہ زبان دی جائے گی، اور یہ بادشاہ حقیقی یعنی اللہ کا تقدس بیان کرے گی اور عرش کے پائے سے لگی ہوئی ہوگی۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے لیکن یہ پچھلا قسمیہ جملہ اس میں نہیں ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں کھجور کی ایک بوری تھی، میں نے دیکھا کہ اس میں سے کھجوریں روز بروز گھٹ رہی ہیں۔ ایک رات میں جاگتا رہا اور اس کی نگہبانی کرتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ ایک جانور مثل جوان لڑکے کے آیا، میں نے اسے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا تو انسان ہے یا جن؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ میں نے کہا ذرا اپنا ہاتھ تو دے۔ اس نے ہاتھ بڑھا دیا، میں نے اپنے ہاتھ میں لیا تو کتے جیسا ہاتھ تھا اور اس پر کتے جیسے ہی بال بھی تھے۔ میں نے کہا کیا جنوں کی پیدائش ایسی ہے؟ اس نے کہا تمام جنات میں سب سے زیادہ قوت والا میں ہی ہوں۔ میں نے کہا بھلا تو میری چیز چرانے پر کیسے دلیر ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم صدقے کو پسند کرتے ہو۔ ہم نے کہا پھر ہم کیوں محروم رہیں؟
میں نے کہا تمہارے شر سے بچانے والی کون سی چیز ہے؟ اس نے کہا آیت الکرسی۔